کربلا کی زمین پر جب بے گناہوں کا خون بہایا گیا تو ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں پر قیامت تک کے لیے اللہ کی لعنت درج ہو گئی۔ انہی میں ایک سب سے بدنام اور بد نصیب نام تھا، شمر بن زیہ الجوشن۔ وہی شمر جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں گردن پر خنجر رکھا اور انہیں بے رحمی سے شہید کیا۔ اسی نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کروایا، بچیوں کے کانوں سے بالیاں چھینی اور معصوم ساکینہ کے آنسوؤں پر ہنس پڑا۔ کربلا کے بعد کچھ وقت کے لیے وہ کوفہ اور شامی درباروں میں فخر سے گھومتا رہا، لوگوں کو اپنی خونی تلوار دکھا کر کہتا، میں نے فتح حاصل کی۔ مگر اللہ کی عدالت کبھی خاموش نہیں رہتی۔ کچھ سال بعد جب مختار ثقفی نے اہل بیت کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا تو پہلا نام جس کی تلاش کی گئی وہ تھا شمر۔ کہا جاتا ہے کہ اسے کوفہ کے باہری علاقے میں ایک اجڑے ہوئے کھنڈر میں چھپتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں میں وہی ڈر تھا جو کبھی حضرت زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھا گیا تھا۔ شمر کو مختار کے دربار میں لایا گیا۔ اب اس کی زبان کانپ رہی تھی، جسم تھر تھرا رہا تھا۔ مختار نے اعلان کیا، یہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون بہایا، اسے ویسی ہی موت دی جائے گی جیسی ایک ظالم قاتل کو ملنی چاہیے۔ حکم کے مطابق شمر کا سر قلم کر دیا گیا، لیکن ذلت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی لاش کئی دن تک زمین پر پڑی رہی، بنا غسل، بنا کفن، بنا جنازہ۔ نہ کوئی اسے دفن کرنے آیا، نہ کوئی پاس گیا، یہاں تک کہ کتے اور جنگلی جانور آئے اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر وار کیا وہ خود مدار کھانے والے جانوروں کی غذا بنا۔ لوگوں نے دور سے دیکھا اور کہا، یہ وہی بدنصیب ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ اللہ نے اسے اسی دنیا میں رسوا کر دیا۔